الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وخاتم الأنبياء صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نہایت واجب الاحترام عزیزان من، میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوع پر میں اسپیچ کروں گا یا جس پوائنٹ کو آج میں رکھنے جا رہا ہوں، بہت سے دوستوں کا اصرار تھا، کویسچن تھے کہ عید الفطر جو ہے، عید الفطر والا جو دن ہے یا عید الفطر کی نماز کا جو مطلب ہے، وہ طریقہ کار ہے، اس کے پہلے ہمیں کیا کیا سنتیں کرنی چاہیے، کون سے ایسے اعمال کرنے چاہیے. تو عید الفطر سے پہلے اگر میں ایک پوائنٹ رکھوں، ویسے عید الفطر ہے کیا چیز؟ عید الفطر افطاری سے نکلا ہے، جس کا مطلب عید والے دن آپ نے کھانا پینا ہے. صحیح ہو گیا؟ آپ پر بھوک جو ہوتی ہے، وہ روزہ رکھنا، وہ مطلب ختم کر دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عید والے دن آپ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے. اگر کوئی رکھنا بھی چاہے تو نہیں رکھ سکتا، ممنوع ہے. اچھا، ایک پوائنٹ تو ہم یہ ہو چکا. اور اس کے بعد عید الفطر والے دن ہمیں عید کی نماز سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ عید الفطر والے دن عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر، عید الفطر کا جو صدقہ ہوتا ہے وہ لازماً دینا ہے، وہ فرض ہے. کچھ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ خیال چلتا ہے کہ صدقہ فطر تو وہ دے جو صاحب استطاعت ہو، تو یہ بالکل غلط ہے. صاحب خانہ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، کوشش کرے وہ سب کی طرف سے صدقہ فطر دے، وگرنہ جس کے پاس جتنی ہستی ہے وہ اپنا صدقہ فطر ادا کرے گا. اس کے بعد کچھ اہم پوائنٹ ہے، وہ بھی میں ساتھ رکھنا چاہوں گا. گھر کے اندر کوئی مہمان آ گیا ہے، یا آپ گھر کے اندر آپ کا کوئی ملازم، نوکر، نوکرانیاں وغیرہ رہتی ہیں، ان کا صدقہ فطر بھی آپ ادا کریں گے. تو یہ پہلا پوائنٹ سب کو کلیئر ہونا چاہیے. مہمان اگر آپ کے گھر آ گیا ہے عید کی نماز سے پہلے، اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے تو بھی، اگر کوئی ملازم، نوکر، نوکرانی وغیرہ آپ کے گھر کے اندر رہتا ہے، تو عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا فرض ہے. کچھ لوگوں کو میں نے نوٹ کیا ہے، وہ صدقہ فطر عید کے بعد، عید کی نماز کے بعد دیتے ہیں، تو وہ صدقہ فطر نہیں ہوتا، وہ عام صدقہ ہو جاتا ہے. صدقہ صحیح ہو گیا. اب صدقہ فطر دیتے کیوں ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد نقل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور بندہ کے درمیان مفہوم غالباً اس کا یہی ہے کہ جو بےہودگی ہوئی ہے نا پورے رمضان کے اندر انسان سے، جو مطلب بےہودہ افعال اقوال جو اس نے سر انجام دیا ہے، غلطی سے ہوئے ہیں، انجانے سے ہوئے ہیں یا جان بوجھ کر ہوئے ہیں، تو صدقہ فطر جو ہے کیا ہے؟ اس کا ازالہ ہے. تو حدیث تو بہت لمبی ہے، میں اس کی زیادہ تشریح کے اندر نہیں جا رہا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو انسان نے پورے رمضان کے اندر جو بےہودہ افعال اقوال سے انجام دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ جو گناہ ہے وہ،
کیونکہ کہتے ہیں نا کہ عید کی نماز جب ایک روزہ دار جب عید کی نماز پڑھ کے آتا ہے، جس نے پورا ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، تو جب وہ خالص نیت سے عید کی نماز پڑھ کے واپس آتا ہے، فرمایا کہ وہ ایسے لوٹتا ہے اپنے گھر کی طرف جیسے ایک جو ہے نا انسان جب حج پر جاتا ہے تو واپسی پر اس کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ معاف کر دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی جو ہے بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد کوشش کریں کہ اپنے گھر کے اندر جو ہے نا زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھی جائیں۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو گھر کے اندر سی ڈی ریل یا پھر آج کل جو ڈیک اسپیکر سسٹم ہے، اس کے اوپر جو ہے نا آپ میموری کارڈ لگا دیں تو تکبیرات زیادہ سے زیادہ پڑھی جائیں۔ اور ایک جو مین چیز ہے عید الفطر کے بارے میں کہ جاتے وقت جو بھی راستہ پکڑیں اس پر بھی مطلب تکبیرات پڑھیں گے، اور واپسی پر راستہ چینج کریں تب بھی جو ہے نا۔ اور عید الفطر جو ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ میٹھا کھانا سنت ہے، آپ کو لازماً کھانا چاہیے۔ تو ضروری نہیں ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تک سیویاں پکی نہیں ہے، ابھی تک میٹھا بننا نہیں ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ کے گھر کے اندر کھجور تو موجود ہوتی ہے جو آپ پورا رمضان یوز کرتے ہیں، 1-2 دانے کھجور کے کھا لیں، میٹھا ہے، سنت ہے اور ہو جائے۔ تو یہ کچھ اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی۔ باقی رہ گئے، ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ صدقہ فطر کا جو پیمانہ ہے، جو مطلب جس بنیاد پر یا جس بیس پر اس کو جو ہے نا صدقہ فطر دیا جاتا ہے، وہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے گندم، ایک ہوتی ہے کشمش اور ایک ہوتی ہے کھجور۔ تو ان کا ریٹ مختلف ہوتا ہے، ہر علاقے جو ہے نا مختلف ہوتا ہے۔ اپنے قریبی مسجد میں جائیں، آپ کا جو امام مسجد ہے یا عالم دین ہے یا مفتی ہے، تو وہ آپ کو اس کی مکمل جو ہے نا ریٹ جو ہے نا بتا دے گا کہ اس ماہ عید الفطر کی آپ نے کون سی جو ہے نا ادا کرنی ہے۔ تو میں ادھر ویڈیو میں کیوں نہیں بتا رہا، چونکہ یہ ویڈیو پھر اگلے رمضان کے اندر بھی چلے گی تو لوگ پھر اسی پوائنٹ کو پکڑیں گے، بھی مول صاحب نے کہا تھا، اس لیے میں ان کے آپ کو ریٹ نہیں بتا رہا۔ یہ جو ہے نا کلو کے حساب سے تو بکتے ہیں، یہ بتا رہا ہوں، لیکن یہ نہیں بتا رہا وہ کتنے میں اس ماہ میں ہوں گے، اگلے ماہ میں کتنے ہوں گے۔ وہ خود آپ اپنے علاقے کے قریبی کسی بھی مدارس یا مدرسے کے بڑے عالم مفتی سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس درس کو جو ہے نا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔